بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں قصہ ایک تاجر، ایک حاکم اور ایک عابد کی توبہ کا۔ عبید اللہ بن صدقہ بن مرداس بکری کہتے ہیں کہ میرے والد نے یہ قصہ بیان کیا کہ میں نے انطاکیہ شہر کے مضافات میں ایک بلند جگہ پر اکٹھی ساتھ تین قبریں دیکھی۔ ان میں سے ایک قبر پر یہ دو شعر لکھے ہوئے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے: زندگی کی لذت کیسے پا سکتا ہے وہ شخص جس کو یہ معلوم ہے کہ مخلوق کے معبود اللہ تعالیٰ بالضرور اس سے حساب لیں گے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا تھا: اور اس نے بندوں پر جو ظلم کیا اس کا مواخذہ بھی ہوگا، اور اس نے جو بھلائی کی اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور دوسری قبر پہ یہ دو شعر لکھے ہوئے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے: زندگی کا لطف وہ شخص کیسے پا سکتا ہے جس کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کی موت اچانک کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور اس کی دنیاوی حکومت اور ٹھاٹ باٹ سب اس سے چھن جائے گی، اور اس کو اس کے قبر یعنی گھر میں پہنچا دیا جائے گا جو اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور تیسری قبر پر یہ دو شعر لکھے ہوئے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے: وہ شخص زندگی کا آرام کیسے پا سکتا ہے جو اس قبر کی طرف چل رہا ہے جو اس کی جوانی کو خاک میں ملا دے گی، اور بہت جلد اس کے چہرے کی خوبصورتی جس کی بہت حفاظت کی جاتی تھی اس کو ختم کر دے گی، اور اس کے جسم کی گوشت اور ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ مجھے ان قبروں کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، چنانچہ میں وہاں قریب والی آبادی میں گیا اور ایک بوڑھے شخص سے ان قبروں کے بارے میں پوچھا۔ اس بوڑھے شخص نے مجھے کہا کہ تم نے ان قبروں کے متعلق کیا تعجب والی بات دیکھی؟ میں نے ان قبروں کا منظر بیان کر دیا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا: جو تم نے دیکھا ان قبر والوں کا قصہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ میں نے اسے بڑے میاں سے کہا کہ آپ مجھے بتلائیں کہ ان کا قصہ کیا ہے۔ بڑے میاں نے قصہ یوں بیان کیا کہ تین بھائی تھے، ان میں سے ایک تو بادشاہ کا خاص دوست تھا جو ہمارے اس علاقے کا بڑا ظالم حاکم اور سپہ سالار تھا، اور دوسرا تاجر مالدار تھا، لوگ اس کی قدر کرتے تھے، اور تیسرا عابد و زاہد تھا، رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ کچھ عرصے کے بعد ان میں سے عابد کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ اس کے دونوں بھائی حاکم اور تاجر اس کے پاس آئے۔ ان دونوں بھائیوں نے اپنے مرنے والے بھائی عابد بھائی سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی وصیت فرمائیں تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو میرا کوئی مال ہے جس کے خرچ کے بارے میں کوئی وصیت کروں، اور نہ میں نے کسی سے لینا دینا ہے تاکہ کسی سے وصولی یا کسی کو دینے کی وصیت کروں۔ اس کے بھائی حاکم نے کہا: اے بھائی، دیکھیے میرا مال آپ کے لیے حاضر ہے، آپ میرے مال میں جو خواہش ہو وصیت فرما دیجئے، میں اس پر اسی طرح عمل کروں گا، اور بھی جو آپ مجھ سے وعدہ لینا چاہیں لے لیجئے، میں اس وعدے کو ضرور پورا کروں گا۔ عابد اس پر تھوڑی دیر خاموش ہو گیا اور اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس کا دوسرا بھائی بولا: اے بھائی، آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس بہت سا مال ہے، شاید آپ کے دل میں کوئی نیکی کا ارادہ ہو جس کو آپ نہ کر سکتے ہوں، لہٰذا یہ میرا مال حاضر ہے، آپ جو بھی حکم فرمائیں گے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اس عابد نے اپنے دونوں بھائیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ مجھے تمہارے مال میں سے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، البتہ میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، تم اس کی خلاف ورزی ہرگز نہ کرنا۔ انہوں نے اقرار کیا کہ آپ جو وعدہ بھی لیں گے ہم اس کو ضرور پورا کریں گے۔ عابد نے کہا کہ جب میں مر جاؤں مجھے غسل دے کر میرے کفن دفن کا انتظام کرنا، اور مجھے کسی بلند جگہ پر دفن کر دینا، اور دفن کرنے کے بعد میری قبر پر یہ شعر لکھ دینا جن کا ترجمہ یہ ہے: زندگی کی لذت کیسے پا سکتا ہے وہ شخص جس کو یہ معلوم ہے کہ مخلوق کے معبود اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اس سے حساب لیں گے۔ نمبر 2، اور اس نے جو بندوں پر ظلم کیا اس کا مواخذہ ہوگا، اور اس نے جو بھلائی کی اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور پھر روزانہ میری قبر پر آنا، شاید تمہیں کوئی نصیحت حاصل ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ عابد کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے دونوں بھائیوں نے حسب وصیت عمل کیا۔ عابد کا وہ بھائی جس کو عبد الملک بن مروان بادشاہ نے اس علاقے کا حاکم مقرر کیا تھا، وہ روزانہ لشکر کے ساتھ اپنے بھائی کی قبر پر آتا اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا اور خوب روتا۔ تیسرے روز حسب معمول وہ اپنے بھائی کی قبر پر آیا اور دعائیں مغفرت کرتا رہا اور روتا رہا۔ پھر جب قبر سے واپس جانے لگا تو اس نے قبر کے اندر سے ایک بہت ہیبت ناک آواز سنی۔ قریب تھا کہ اس آواز کی شدت سے دل پھٹ جاتا۔ جب رات ہوئی تو اس نے اپنے فوت شدہ بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ اے بھائی، یہ آواز کیسی تھی؟
جو میں نے آپ کی قبر سے سنی۔ عابد نے جواب دیا کہ یہ لوہے کے گرز کی آواز تھی۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ فلاں مظلوم کو تو نے دیکھا، مگر تو نے اس مظلوم کی مدد کیوں نہ کی؟ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس کی غمگینی کی حالت تھی۔ پھر اس حاکم نے اپنے مالدار بھائی اور دوسرے رشتہ داروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ ہمارے عابد بھائی نے جو کچھ وصیت کی ہے اور کہا تھا کہ میری قبر پر لکھ دینا، میرا خیال ہے کہ یہ اس نے میری ہی نصیحت کے لیے کیا تھا، اور میرا اندازہ ہے کہ اب میں زیادہ عرصہ تمہارے درمیان نہ رہ سکوں گا۔ راوی کا کہنا ہے کہ اس نے حکومت چھوڑ دی اور عبد الملک بن مروان کو اس بارے میں استعفیٰ پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اس کا استعفیٰ قبول کر کے اس کو حکومت سے سبکدوش کر دیا۔ اس کے بعد وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ عموماً وہ اللہ کی عبادت کے لیے پہاڑوں اور جنگلوں میں رہتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا اور اس کی حالت کی اطلاع اس کے تاجر بھائی کو پہنچ گئی۔ چنانچہ اس کا تاجر بھائی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اے بھائی، اگر آپ چاہیں تو کوئی وصیت فرمائیں تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے کیا وصیت کرنی ہے، نہ میرا مال ہے اور نہ میں نے کسی سے کچھ لینا اور دینا ہے، البتہ تجھ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر بھائی کے پاس بنا کر دفن کر دینا اور میری قبر پر یہ شعر لکھ دینا جن کا ترجمہ یہ ہے۔ نمبر 1، زندگی کا لطف وہ شخص کیسے پا سکتا ہے جس کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کی موت اچانک کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ نمبر 2، اور اس کی دنیاوی حکومت اور ٹھاٹ باٹ سب اس سے چھن جائے گی اور اس کو اس کے گھر میں پہنچا دیا جائے گا جو اس کا ٹھکانہ ہے، یعنی کہ قبر، اور مجھے دفن کرنے کے بعد 3 روز تک میری قبر پر آنا اور میرے لیے دعائیں مغفرت کرنا، شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ راوی کا کہنا ہے کہ جب اس حکمران بھائی کا انتقال ہو گیا تو اس کے تاجر بھائی نے حسب وصیت اس کی قبر عابد بھائی کے ساتھ بنائی اور تدفین کے بعد روزانہ اس کی قبر پر زیارت کے لیے جاتا رہا اور قبر پر جا کر روتا رہا، اس کی مغفرت کی دعا کرتا رہا۔ حسب معمول تیسرے روز بھی گیا، دعائیں مغفرت کی۔ جب اس نے واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے قبر سے ایک دھماکے کی سخت آواز سنی۔ قریب تھا کہ اس کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ وہ دوڑتا ہوا واپس گھر پہنچا۔ رات اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا۔ تاجر آدمی کا کہنا ہے کہ میں اپنے بھائی کو دیکھ کر خوشی سے اس کی طرف کودا اور میں نے بھائی سے کہا کہ کیا آپ ہماری ملاقات کو آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ہم قبروں میں پہنچ چکے ہیں، بھلا اب ملاقات کے لیے آنا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بھائی سے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ الحمدللہ خیریت سے ہوں، توبہ کرنے سے میرے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور توبہ کرنا سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ میں نے پوچھا کہ دوسرے عابد بھائی کے متعلق بتلائیں کہ وہ کیسے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ بڑے نیک لوگوں کے ساتھ۔ میں نے پوچھا کہ ہمارا کیا حال ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو شخص جیسا عمل کرے گا ویسا ہی بدلہ پائے گا، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو غنیمت جانو اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ جب تاجر نیند سے بیدار ہوا تو اس کے دل کی حالت بھی بدل گئی، دنیا سے منہ موڑ لیا اور اپنے مال و جائیداد کو اللہ کے لیے خیرات کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اس کا ایک لڑکا جو بڑا حسین و جمیل تھا، اس نے بھی باپ کی طرح تجارت کا پیشہ اختیار کیا، چنانچہ وہ بھی بڑا مالدار ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس تیسرے بھائی تاجر کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا۔ اس کے لڑکے نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جی، آپ کوئی وصیت نہیں کرتے کہ میں اس پر عمل کروں؟ اس شخص نے اپنے لڑکے سے کہا کہ اے بیٹا، میرا تو کوئی مال وغیرہ نہیں ہے کہ میں کوئی وصیت کروں، البتہ میں تجھ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے دونوں چچا کے قبروں کے پاس دفن کر دینا اور میری قبر پر یہ شعر لکھ دینا جن کا ترجمہ یہ ہے۔ نمبر 1، وہ شخص زندگی کا عیش و آرام کیسے پا سکتا ہے جو اس قبر کی طرف چل رہا ہے جو اس کی جوانی کو خاک میں ملا دے گی۔ نمبر 2، اور بہت جلد اس کے چہرے کی خوبصورتی جس کی بہت حفاظت کی جاتی تھی اس کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کے جسم کی گوشت اور ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا اور مجھے دفن کرنے کے بعد 3 روز تک میری قبر پر آنا اور میرے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ اس لڑکے نے بھی باپ کی وصیت کے مطابق عمل کیا اور ہر روز اپنے باپ کی قبر پر جا کر دعائیں مغفرت کرتا رہا۔ تیسرے روز وہ اپنے باپ کی قبر پر گیا تو اس نے قبر سے ایک بہت خوفناک آواز سنی جس سے اس کے حواس اڑ گئے اور اس کا چہرہ خم ہو گیا۔ جب وہ واپس گھر پہنچا تو اس کی بخار کی حالت تھی۔ جب رات ہوئی تو اس کو خواب میں اس کا والد ملا۔ انہوں نے کہا اے بیٹا، تو بھی جلدی ہمارے پاس آنے والا ہے، تو اپنے سفر کا سامان درست کر کے سفر کی تیاری کر لے اور دنیا میں اپنی مشغولیت کو چھوڑ کر اپنی قبر کی فکر کر اور کہیں دھوکہ نہ کھا جانا، جس طرح تجھ سے پہلے دنیا والوں نے لمبی امیدیں لگا کر دھوکہ کھایا اور آخرت کے معاملے میں اپنا نقصان کر بیٹھے اور پھر موت کے وقت ان کو سخت شرمندگی ہوئی اور اپنی عمر کے ضائع ہونے پر ان کو بہت افسوس ہوا۔
مگر موت کے وقت ندامت اور افسوس نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا۔ اے بیٹا جلدی کر، جلدی کر، جلدی کر۔ راوی کا کہنا ہے کہ بڑے میاں نے مجھ سے کہا جس رات اس نوجوان نے یہ خواب دیکھا اس کی صبح میں اس کے پاس گیا اور اس نے اپنا یہ خواب بیان کیا اور پھر کہا کہ جیسے میرے باپ نے کہا ہے میرا بھی یہی خیال ہے کہ میری موت کا وقت اب قریب آ گیا ہے۔ پھر اس نے اپنا مال خیرات کرنا شروع کر دیا اور جس کا قرض دینا تھا وہ ادا کیا اور اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب سب سے اپنا کہا سنا معاف کروایا اور وہ ان کو الوداع کہہ رہا تھا اور وہ اس کو الوداع کہہ رہے تھے اور وہ کہتا تھا کہ میرے باپ نے مجھے 3 دفعہ کہا ہے جلدی کر، جلدی کر، جلدی کر۔ یا اس سے مراد 3 گھڑیاں ہیں وہ تو گزر گئیں، یا 3 دن مراد ہیں اور ہو سکتا ہے کہ 3 دن ہوں یا 3 مہینے مراد ہوں، لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ مجھے اتنی مہلت ملے، یا 3 سال مراد ہے، مگر اتنا زمانہ تو بہت لمبا ہے اور میں خود بھی دنیا میں زیادہ عرصہ رہنا اب پسند نہیں کرتا ہوں۔ راوی کا کہنا ہے کہ وہ برابر 3 روز تک صدقہ خیرات کرتا رہا، حتیٰ کہ جب ٹھیک اس خواب کے وقت سے 3 دن پورے ہو گئے تو اس نے اپنے بیوی بچوں کو بلایا، ان کو الوداع کہا اور اس نے آخری سلام کر کے اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لیا، پھر ایک لمبا سانس لیا اور آنکھیں بند کر لی، ساتھ ہی ساتھ کلمہ شہادت پڑھ کر جاں بحق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ راوی کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے تک دوسرے شہروں سے بھی لوگ ان کی قبروں پر مسلسل آتے رہے اور دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ ناظرین کرام، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موت و حیات کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور ہر اس نفس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے جو پیدا ہو چکی ہے، اور چونکہ اس فانی دنیا میں انصاف ملنا ناممکن ہے اس لیے فیصلے کا ایک دن آنا ہے جہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ نامہ اعمال ترازو میں تولے جائیں گے، پھر جس کا پلڑا نیکیوں اور اعمال صالح سے بھاری ہوگا جنت جو ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے اس کا مقدر ہوگی، اور جس کا پلڑا برائیوں اور بدعمالیوں کی طرف بھاری ہوگا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اسی لیے اے انسان اس دنیا کی فکر کر جس دن نہ کوئی نفس کسی نفس کے کام آئے گا اور نہ ہی درہم و دینار انسان کو کچھ نفع دے سکیں گے۔ وہاں کام آئیں گے تو انسان کے صرف اپنے نیک صالح اعمال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، متقی اور پرہیزگاری کے ساتھ اس دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں جب تک رہیں ایمان ہمارا مقدر رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔